الأنبياء والمرسلين وخاتم النبي صلوات أنتم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات سبھی ساتھ پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ لہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم کے لیے ہے کہ جو تمام تر کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ پروردگار عالم جو اتنا حسین ہے اتنا خوبصورت ہے کہ 12 امام بھی اسے سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 14 معصومین بھی اسے سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء جس خدا کو سجدہ کر رہے ہیں ساری تعریفیں اسی خدا بند عالم کے لیے مخصوص ہیں اور عزاداران امام حسین وہ اسے سجدہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں اسے سجدہ کرنا چاہیے بلکہ وہ اس رب کو سجدہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہستی سجدہ کرنے کے لائق ہے عزاداران امام حسین کی بات پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے آئیے درود و سلام پیش کرتے ہیں درود پڑھیے بھائی عزاداران امام حسین پروردگار عالم نے اس محمد اور آل محمد کے صدقے سے اس کائنات کو خلق کر دیا تھا تو کیا یہ بات بتانا ضروری تھی کہ ہم نے اس کائنات کو محمد اور آل محمد کے صدقے سے خلق کر دیا عزاداران امام حسین پروردگار عالم کیا خوبصورت جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اے ایمان والو یاد رکھو میں نے اس کائنات کو محمد اور آل محمد کے صدقے سے خلق کر دیا تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو عام ہستیاں نہیں ہیں یہ عرش سے فرش پہ آتے ہی انبیاء بن کر ہیں اور پھر عزاداران امام حسین شکر ادا کرتے ہیں اپنی ماؤں کا کہ انہوں نے ہمیں حسین کے فرش عزا پہ بیٹھنے کے آداب سکھائے عزاداران امام حسین تو ہمیں ہندوؤں میں بھی پیدا کر سکتا تھا عیسائیوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن اس پروردگار عالم نے ہمیں محمد و آل محمد کے در سے نواز دیا اور ہمارے لیے دنیا یہ کہتے ہوئی نظر آنے لگی کہ نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ
کلام پیش کریں گے کہ انہوں نے ہمیں فرش عذاب پہ بٹھایا، ہمیں بیٹھنا سکھایا، حضرت امام حسین کس انداز سے سکھایا ہے کہ عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے، عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے، مزادار تو معیار میرا آلہ ہے، جان دے دوں گا عشق شاہ کربلا کے لیے، جان دے دوں گا عشق شاہ کربلا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے۔ میں نے مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبھی پر بھی پسینہ دیکھا، نعرہ ایک تحفہ جو پروردگار عالم نے شیمان حیدری کردار کو دیا ہے، وہ کون سا تحفہ ہے؟ عزاداران امام حسین، وہ تحفہ ہے بی بی فاطمہ کی تسبیح۔ عزاداران امام حسین، اگر ہم غور کریں تو آج تک کی تھپیڑے مارتی ہوئی زندگی میں جس دور میں انسان صرف اپنے آپ میں مگن نظر آتا ہے، اپنے آپ میں بے چینی لے کر نظر آتا ہے، جو دیکھا جائے تو جو اس دور میں سچا عاشق حسین ہے، وہ جس درد سے سکون قلب حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ در حسین ابن علی ہے، کہ جس در پر آ کر ہم اپنی تکلیفات کو بھول جایا کرتے ہیں، بس ہمیں یاد رہتا ہے تو حسین اور اس کا غم۔ عزاداران امام حسین، کون سا تحفہ دیا ہے پروردگار عالم نے ہمیں؟ پروردگار عالم نے ہمیں تحفہ دیا ہے بی بی فاطمہ کی تسبیح کا۔ عزاداران امام حسین، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، پروردگار عالم نے ہمیں یہ تحفہ دے کر بتا دیا، دیکھو تم وہ ہو کہ تم وہ لوگ ہو، اگر اس تسبیح کو پڑھ کر دعا کرو تو یہ دعا عرش تک جاتی ہے۔ عزاداران امام حسین، گھبرایا نہ کیجیے، جب آپ کو کوئی اذیت دے یا کوئی تکلیف دے یا آپ کو کسی کی وجہ سے دکھ پہنچے، بالکل نہ گھبرایا کیجیے۔ عزاداران امام حسین، میں تو ممبر سے یہ کہتی ہوں کہ میں تو ہمیشہ بی بی فاطمہ کی تسبیح کا سہارا لیتی ہوں اور سہارا لیتی رہوں گی۔ اب میرا دشمن چاہے جتنی کوشش کر لے، جتنے پروپیگنڈا کر لے، میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ عزاداران امام حسین، تسبیح فاطمہ لیتی ہوں، گھر کی چھت پر جاتی ہوں، آسمان کی جانب دیکھتی ہوں اور تسبیح فاطمہ پڑھ کر کہتی ہوں کہ زہرا میرا مقدمہ میں نے تیرے حوالے کیا، زہرا میں نے اپنا مقدمہ تیرے حوالے کیا، اب تو جانے اور میرے دشمن جانے۔ عزاداران امام حسین، یہ میرے دشمن، یہ آپ کے دشمن سمجھتے ہیں ہمیں ڈرائیں گے، بھول گئے کہ ہم محمد والے محمد کی اولاد میں سے ہیں۔ عزاداران امام حسین، عزاداری ہر کسی کے گھر میں نہیں ہوتی، عزاداری ہر کسی کے گھر میں نہیں ہوتی، اور اب جن کو سیدہ چاہتی ہیں ان کے گھر پہ عزاداری کو بھیج دیا کرتی ہیں عزاداران امام حسین۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی مجلس عبادت ہے، اسے گھر میں کیا کرو، تو آپ یہ جواب دیا کیجئے اپنے دشمن کو کہ اگر رسول نے اپنے گھر کے صحن میں کہا ہوتا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، اگر رسول نے اپنے گھر کے صحن میں کہا ہوتا کہ میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو عزاداران امام حسین، ہم شیعان حیدری کردار بھی گھر میں علی کا ذکر کرتے، لیکن ہم روڈوں پر آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کیونکہ بتا سکے دنیا کو کہ کسی حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ عزاداران امام حسین، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہہ
کہ اصل کے وقت کی قسم تمام تر انسانیت خسارے میں ہے۔ حضرت امام حسین پروردگار عالم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، میرا اور آپ کا اس پر کامل اور پختہ یقین ہے۔ لیکن حضرت امام حسین کائنات میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک ہستی ایسی اور ملتی ہے جو قرآن کے اس ارشاد کے باوجود یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اب علی والوں کا مجمع بیٹھا ہے، انصاف کرنا ہے۔ حضرت امام حسین بھائی پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہستی ایسی ہے کہ جو یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ حضرت امام حسین وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے مولا علی ابن ابی طالب ہیں، جو اپنے آخری سجدے میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ حضرت امام حسین اب جس کا مولا کامیاب ہو، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے چاہنے والے کامیاب نہ ہو؟ تو یہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، ملت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، رکھ کے خاک میرے جسم کی، رکھ کے خاک میرے جسم کی، اپنے ہاتھوں پہ چاہو تو اس کو اڑا دو، تو ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک، ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک، جب تلک جا تلک یہ سراد آئے گی، ایک حلالی موالی کا وعدہ ہے، یا علی یا علی کی صدا آئے گی۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد میزان میں تولا علی مولا علی مولا، حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ امام زمانہ بلند سے بلند در صلوات، اللہم صلی علی محمد، زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد، بے شمار بے شمار، یا علی یا علی، اللہم صلی علی پھر حضرت امام حسین پروردگار عالم اس کے مقام میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین 4 محرم ہے اور اس مجلس عزا میں اس باب الحوائج کا جھولا برآمد ہوتا ہے کہ جو سب سے کم سے باب الحوائج قرار دیے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، درود پڑھیے محمد و آل محمد اور ادھر اور
ने इमाम हुसैन अब मौलाए कायनात के फजाइल की परवाज़ में मेरे साथ होना है और इस डिस्टर्बेंस को प्लीज खत्म कर दीजिए। ने इमाम हुसैन परवरदिगार आलम सूरह बकरा में इरशाद फरमाता हुआ नजर आ रहा है, परवरदिगार आलम क्या कह रहे हैं? परवरदिगार आलम ये कहता हुआ नजर आ रहा है सूरह बकरा में कि मैं एक जन्नत की मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक जन्नत की मिसाल दे रहा हूँ, वो जन्नत जो रेत के टीले पर है। हज़रत इमाम हुसैन जन्नत और रेत के टीले पर हज़रत इमाम हुसैन। और फिर आगे परवरदिगार आलम क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? परवरदिगार आलम कह रहा है जब वो जन्नत बनी ना तो वहाँ बहुत तेज बरसात हुई, जब वहाँ बरसात हुई तो उस जन्नत ने दुगने फल दिए। लेकिन ऐ ईमान वालों, अगर वो जन्नत ना बनी होती और वो रेत का टीला ही रहता तो उसको जन्नत बनाने के लिए कुछ ख्वाल ही काफी थी। हज़रत इमाम हुसैन थोड़ा सा समझाती चलूं कि परवरदिगार आलम क्या कह रहा है। परवरदिगार आलम कह रहा है कि मैं जन्नत की मिसाल दे रहा हूँ जो रेत के टीले पर है। जब वो जन्नत बन गई तो वहाँ बरसात हुई, अब जब वहाँ बरसात हो गई तो उस जन्नत ने दुगने फल दिए। और अगर वहाँ पे बरसात ना भी हुई होती तो उसको जन्नत बनाने के लिए फकत ख्वाल ही काफी थी। अब आओ अली वालों जरा मेरे साथ देखना कि पूरी इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जो जन्नत का मजा देती है। तो हमें मिली क्या चीज? हज़रत इमाम हुसैन हमें मिली कब्र हुसैन इब्ने अली कि जिसके ऊपर ये आयत लिखी हुई थी कि कब्र हुसैन अला मिन्नत व जन्नत, कि मेरे हुसैन की कब्र जन्नत के टीले पर है। हज़रत इमाम हुसैन भाई जन्नत तो मिल गई। हज़रत इमाम जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार जरा आओ बरसात की तलाश करें। परवरदिगार आलम कौन सी बरसात की बात कर रहा है? तो पता ये चला कि परवरदिगार आलम शोहदाए करबला के खून की बरसात की बात कर रहा है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन परवरदिगार आलम कह रहा है कि अगर वहाँ बरसात ना भी हुई होती, अगर वहाँ बरसात ना भी हुई होती तो उसको जन्नत बनाने के लिए फकत कुछ ख्वाल ही काफी थी। हज़रत इमाम हुसैन अब हमने देखा बरसात तो हो गई लेकिन फकत ख्वाल किसी एक ऐसे शहंशाह के खून की थी कि जिसके बारे में परवरदिगार कहता हुआ नजर आ रहा है कि इसको जन्नत बनाने के लिए फकत अली असगर के खून की फुहार ही काफी थी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन क्या फजीलत है हुसैन के इस फर्जंद की। और अगर इमाम हुसैन फिर हम देखें तो परवरदिगार आलम ने इकट्ठा के खून को एक जगह रखा और अली असगर के खून को एक जगह रखकर बता दिया कि ये वो अली है कि जब ये दुनिया में आता है तो ये बच्चा नहीं हुआ करता बल्कि ये दुनिया से ही हुसैन इब्ने अली का शेर बनकर आता है। परवरदिगार ने कहा कि इसके खून की फुहार ही काफी थी करबला को करबला से करबलाए मोहल्ला बनाने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन और फिर ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि शोहदाए करबला ने जब अपने चुल्लू में खून अली असगर लिया था तो उसका कोई खरीदार न था। तो हज़रत इमाम हुसैन शोहदाए करबला ने उस खून को अपनी दाढ़ी से मस किया था। तो हज़रत इमाम हुसैन इस वाक़े से हमें क्या पता चला? इस वाक़े से हमें ये बात पता चलती है कि अली असगर के खून का खरीदार सिवाय खुदा के कोई और हो ही नहीं सकता। इमाम हुसैन के हमारे दिमागों की बात है कि शायद उम्र से फजीलत मिलती है, शायद उम्र से क्वालिटी बढ़ जाती है इंसान की, हरगिज़ नहीं। इमाम हुसैन ये हुसैन का घराना है, ये अली इब्ने अबी तालिब का घराना है। हज़रत इमाम हुसैन कि जिस
علی نے. کون حسین ابن علی؟ عزاداران امام حسین وہ حسین ابن علی جس نے 720% جوہر رسالت کا جوہر چوسا ہے، اس نے نام رکھا ہے علی اصغر. بھائی اب یہاں پہ سوال کر دیا سوال کرنے والے نے کہ حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، کیا حسین کو زیادہ محبت تھی بابا سے؟ کہا نہیں. عزاداران نے امام حسین کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، حسن کو بھی بہت محبت تھی. عزاداران گرامی امت، لیکن حسین یہ پوری کائنات کو بتا رہا ہے کہ اے ایمان والوں یاد رکھو، قیامت تک دنیا چاہے بھی تو دوسرا علی نہیں بنا سکتی، لیکن میری ذات یعنی ذات حسین ابن علی، وہ ذات ایک کائنات میں میرے گھر میں جب جب بچہ آئے گا وہ یا تو علی بنتا ہوا نظر آئے گا یا فاطمہ بنتا ہوا نظر آئے گا. عزاداران امام حسین پھر جی چاہتا ہے کہ کہہ دوں کہ اعلیٰ ہے کون کون اور علی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور علی ہے کون کون، ہے در کے در کا دیکھ سواری ہے کون کون، اور نعرہ لگا کہ دیکھ تو ہے در کے نام کا چہرہ بتائے گا کہ علی ہے کون کون. ہم علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخششوں کا یہی سامان ہے مولا، علی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. نعرہ حیدری، حیدری، شان بلند تر سلام. یہ ہے فضیلت شہزادہ علی اصغر اور حسین ابن ابی طالب کہ حسین کے گھر پہ جو بچہ آتا ہے وہ یا تو علی بن کر آتا ہے یا فاطمہ بن کر آتا ہے. عزاداران امام حسین اور بھائی پھر آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کے بر میں حسین کو جن کی نماز جنازہ پڑھانی تھی ان کی پڑھائی نہیں گئی، لیکن فقط ایک فرزند حسین کا ایسا ہے جس کو خود آگے لٹا کر حسین نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. عزاداران امام حسین میرے مولا بتا رہے تھے کہ اے ایمان والوں دیکھو یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو تم بچہ نہ سمجھنا، یہ وہ بچہ ہے کہ جسے قبلہ بنا کر حسین نماز ادا کر رہا ہے. عزاداران امام حسین تو بھائی پتہ یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ رسالت کے قرآن کا جو قبلہ ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب اور حسینی آیات کا جو قبلہ ہے وہ ہے علی اصغر. کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ کہہ دوں کہ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت جو اصغر ابو طالب نکلا. عزاداران امام حسین یہ ہے فضیلت مولا کہ عزاداران گرامی امت کون ہے شہزادہ علی اصغر. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو سنا نہیں جا رہا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ ویسا ہو گیا. عزاداران امام حسین نہیں، میری ذات مایوس نہیں ہوتی کیونکہ حسین ان واقعات سے ہمیں درد دے رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا یا دنیا تمہارے ساتھ کچھ برا کرتی ہے تو یاد رکھو تمہاری بری لوگوں سے جان چھوٹی، تمہاری برائی سے تمہاری گند سے جان چھوٹی. آؤ ہمارے در پر دیکھو ہم تمہیں کیسے سنوارتے ہیں. اور عزاداران امام حسین بے شک میرا آقا سنوارتا ہے، میری ذات کا تجربہ ہے آقا سنوارتا
संवारता है, मेरा आका संवारता है और मेरा आका संवार रहा है। हज़रत आला ने इमाम हुसैन किस अंदाज से मेरे मौला शिफा देते हुए नजर आते हैं, किस तरह से हमारी जिंदगियां बनाते हैं। हज़रत आला ने इमाम हुसैन की दुनिया है, दुनिया की बात छोड़ दो, हम अली वाले हैं, अली की बात करेंगे कि हज़रत आला ने इमाम हुसैन एक बच्चा है 4 से 8 साल तक के दरमियान में एज बताई है उसकी। बहुत ही छोटे बच्चों को हमारे यहाँ ज़्यादा शौक होता है हज़रत इमाम हुसैन, क्योंकि मजलिस अज़ा का मौका है कि हमारे घर का बच्चा कोई मर्सी ख़्वाह नज़र आता है, कोई ज़ाकिरा नज़र आता है और कोई मामा पढ़ता हुआ नज़र आता है। हज़रत इमाम हुसैन किस तरह से मेरे मौला शिफा दे रहे हैं, मजलिसों में जाने का शौकीन है, मर्सिया पढ़ने का शौकीन है। अब उसको अचानक एक बहुत बुरी बीमारी ने घेरा। हज़रत इमाम हुसैन को सिस्ट की बीमारी हो गई, जो दौरे पड़ते हैं उसकी बीमारी हो गई। अब जब उसकी बीमारी इतनी खतरनाक होने लगी कि वक्त नहीं मिलता कि उसको मजलिस अज़ा में लेके जाएं, क्योंकि खड़े खड़े की इजाज़त खारिज हो जाती है। हुसैन की मजलिस अज़ा में नहीं बैठ पा रहा। हज़रत इमाम हुसैन एक डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, जगह जगह लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई शिफा मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हज़रत इमाम हुसैन किसी ने उससे कहा कि ये तुम्हारा फर्जंद छोटा है, ऐसा करो कि इसको शहजादा अली असगर बाबुल हवाइज के रोज़े पर ले जाओ, उनके पास ले जाओ। तो हज़रत इमाम हुसैन को शख्स कहता है कि अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हैं, हम लोग ईजी तरीके से जो है करबला चले जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो शख्स ही कहता है कि मैंने जगह जगह ढूंढा कि मुझे कोई एक ऐसा शख्स मिल जाए जो करबला जा रहा हो, तो मैं उसको अपना अरीज़ा दे दूँ ताकि वो शहजादे अली असगर तक मेरी इस अर्ज़ी को पहुँचा दे। हज़रत इमाम हुसैन अब वो शख्स कह रहा है मैंने बहुत ढूंढा, काफ़ी महीना गुजर गए, तो मुझे एक शख्स मिला कि जो करबला जा रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ईमान की पुख्तगी का मंजर है। अब यहाँ पे हमें अपने और आपके ईमानों को मजबूत करना है कि हमारे मौला हमारी फरियाद को सुनते हैं, वो हमारे दुख दर्द के साथी हैं। हज़रत इमाम हुसैन अब वो शख्स कहता है कि जब मैंने उन्हें अरीज़ा दे दिया, जब मैंने उनको ये अरीज़ा दे दिया तो वो करबला की जानिब गए। अब जब वो करबला की जानिब जाने लगे तो सफ़र में कुछ ऐसा हुआ, करबला जाने का इरादा पोस्टपोन हो गया और उन्हें ईरान यानी इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जाना पड़ा। अब जब ये शख्स रोज़ा इमाम अली रज़ा पे चला गया, अब इसने कहा कि उस शख्स ने मुझे अरीज़ा दिया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं करबला तो नहीं जा सका, तो मेरे दिल ये कहता है कि मैं इस अरीज़े को इमाम अली रज़ा की रज़ाई में डाल दूँ। कहता है मैंने जरी में डाल दिया, मैं घर आ गया। अब घर आकर मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे दिल में अचानक से ख्याल आया कि उस फलां शख्स ने मुझे वो अरीज़ा दिया था कि मेरे भांजे की तबीयत खराब है, उसकी शिफायाबी का अरीज़ा है, तो मौला तक दे देना, मेरी इस अर्ज़ी को पहुँचा देना। वो शख्स कहता हुआ नजर आता है कि जब मौला ने, मैंने ये बात सोची, अभी मैं सोच ही रहा था कि मैंने देखा मेरे दरवाजे पर दखुल बाब हुआ है। इमाम हुसैन अब फजीलत देखनी है मेरे मौला की कि किस तरह से वो आपकी इमदाद को पहुँचते हैं। अब कहता है दखुल बाब हुआ, मैं दौड़ा हुआ गया। अब अपने दिल में अपनी अपनी दुआओं को मांगते जाइएगा, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त है। इमाम हुसैन कहता है मैं दरवाजे पर पहुँचा और मैंने देखा कि जिस शख्स ने मुझे अरीज़ा दिया था तो मेरे दरवाजे पे खड़ा है और वो क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। वो कहता है शख्स मैंने ख्वाब में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को दुरूद पढ़े अपने चचा शहजादे अली असगर की बारगाह में
کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران امام حسین 8واں امام ہے اور 4 سال کے بچے کو چچا اصغر کہہ کے پکار رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے میں نے یہ بات سنی میں زاروں قطار ہونے لگا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے جسم کی ایسی حالت تھی کہ میرے جسم میں لرزہ تاری تھا، اور جب میرے جسم کی حالت اس نے دیکھی تو وہ شخص کہنے لگا کیا ہوا؟ تو وہ بڑے رو کے بتاتا ہے کہ میں ابھی یہ لیٹا ہوا سوچ رہا تھا بھائی کہ میں نے تیرے علی سے کو امام کی زری میں نہیں ڈالا بلکہ امام علی رضا کی زری میں ڈال دیا۔ یہ شخص کہتا ہے جیسے میں نے یہ بات سنی میں دوڑا ہوا گیا اپنے بھتیجے کے پاس، تو میں کیا دیکھتا ہوا نظر آتا ہوں کہ وہ بچہ جو ابھی لرزہ کھا رہا تھا، بار بار زمین پر گر رہا تھا، وہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر، ارے آئیے ماموں دیکھیے مجھے باب الحوائج نے شفا دی ہے۔ عزاداران امام حسین بھی میں کہتی ہوں نا کہ علی دیکھ رہا ہے، حسین دیکھ رہا ہے کہ آپ کس مشکل میں ہیں تو گھبرایا نہیں کیجیے، اس در کا 4 سال کا بچہ بھی ہمیں شفا دیتا ہوا نظر آئے گا، وہ ہمیں شفا دے گا۔ تو پھر میں یہاں ایک بات کہہ دوں نا عزاداران ایمان بھائی، اب ایمان کی گفتگی ہو گئی ہے تو آپ میرے ساتھ دیجیے گا کہ بڑوں بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑوں بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، اور حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر۔ اور ناز کرتی تھی جس برملا پہ فوج یزید اسی پہ رنگ میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، اور یزیدیت کو کھلونا بنا کے جھولے میں، اور یزیدیت کو کھلونا بنا کے جھولے میں ابھی بھی کھیل رہا ہے حسین کا اصغر۔ اور ناز کرتی تھی جس برملا پہ فوج یزید اسی پہ رنگ میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، اور جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، جو میں نے کہا تھا نا دعائیں مانگتے رہیے گا، قبولیت کا وقت ہے عزاداران امام حسین، اور جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر قلب و بلا ہے حسین کا اصغر، قدم اٹھا نہ سکا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ درود پڑھیے محمد عزاداران امام حسین، لیکن دنیا میں 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہارنے والے ہوتے ہیں، ایک جیتنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہارنے والا ہمیشہ روتا ہوا نظر آئے گا اور جیتنے والا ہمیشہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا، ان کے چہروں کا اطمینان ہی الگ نظر آئے گا۔ عزاداران امام حسین، اب ذرا دیکھیے، آئیے کربلا کے میدان میں تو ہم کیا دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کتنے ہزار کا مجمع ہے، حسین کی آغوش میں فقط 4 ماہ کا بچہ
حضرت اعلیٰ نے امام حسین بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ خالی یہی تو شفا دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں نا، بلکہ اس در کا ہر ایک بچہ، امام، ہر ایک فرد شفا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت اعلیٰ نے امام حسین ایک شخص ہے کہ جو بہت زیادہ بیمار ہے لیکن سچا عاشق حسین ابن علی ہے۔ حضرت اعلیٰ نے امام حسین، شاید میں نے پہلے بھی یہ واقعہ آپ لوگوں کے درمیان پڑھا ہو، لیکن ہم کیا کریں، ہم علی والے مجبور ہیں۔ جب جب علی کا ذکر آتا ہے ہمارے دل شاد ہوتے رہتے ہیں، اور قسم کا خدا ہر کسی کو یہ در اور یہ فضائل میسر نہیں۔ حضرت علی امام حسین جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ اجازت دیتا ہے، ان کے کان علی کے بھی فضائل سنتے ہیں، حسین کے بھی فضائل سنتے ہیں، اور اولاد حسین کے بھی فضائل سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت اعلیٰ نے امام حسین، وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار تو تھا ہی، لیکن میرے گھر میں مجلس عزا تھی، اور میں نے دیکھا کہ اچانک سے ایک بہت تیز آواز آئی۔ جب میں دوڑا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ جو گیس سلنڈر ہوتا ہے نا، حضرت اعلیٰ نے امام حسین جو گیس سلنڈر تھا وہ پھٹ گیا ہے۔ اب اس کی اتنی بری حالت ہے کہ جب وہ سلنڈر پھٹا ہے تو یہ اپنی گھر کی چھت پر جا کر گرا۔ اب گھر والوں میں شور مچ گیا کہ شاید یہ مر گیا، شاید یہ انتقال کر گیا۔ حضرت اعلیٰ نے گرامی عمر، اب یہ شخص کہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے دیکھا کہ گھر کی چھت کی جانب سے کچھ خون کی بوندیں نظر آئی ان کو۔ یہ دوڑتے ہوئے گھر کی چھت پر گئے، اور جب یہ گھر کی چھت پر گئے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی اس شخص میں کچھ جان باقی ہے، لیکن اس کے جسم کی کھال ڈر چکی ہے، گوشت سے خون روان ہے، بس صرف سانس چل رہی ہے کہ گوشت آپس میں چپک گئے ہیں، جو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کہتا ہے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ شاید کچھ امید باقی ہے، مجھے لیتے ہیں اور لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں۔ ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ یہاں پر اب اس کا اختتام ہو گیا ہے، اس کے پاس چند روز یا چند گھنٹے بچے ہیں، اب یہ نہیں بچے گا۔ حضرت اعلیٰ نے گرامی عمر، بچتا کیسے نہیں، اسے وہ شفا دینے آئے ہیں جو کائنات کو شفا دے رہے ہیں، وہ پوری کائنات کو رزق بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں خود میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کو ان کے صدقے سے بنا دیا، تو شفا کیسے نہ ہوگی۔ حضرت اعلیٰ نے گرامی عمر، بس یہ شخص کہتا ہے ایک ہاسپٹل والوں نے جواب دیا، یہ مجھے دوسرے ہاسپٹل لے گئے۔ جب میں دوسرے ہاسپٹل گیا ہوں تو دوسرے ہاسپٹل والوں نے بھی کہا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، برائے کرم آپ ان کو اپنے گھر لے جائیے، یہ زیادہ دیر نہیں زندہ رہ سکتا۔ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے ہار نہیں مانی ہے، میرے گھر والے مجھے تیسرے ہاسپٹل لے گئے۔ جب وہ مجھے تیسرے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم آپ کی ضد کرنے پر ان کا آپریشن کر دیں گے، لیکن ان کی چانس نہیں ہے کہ یہ زندہ رہ سکیں، یہ آگے سروائیو کر سکیں۔ حضرت اعلیٰ نے گرامی عمر، اب یہ شخص کہتا ہے کہ جیسے میں نے سنا کہ میرا آپریشن کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے رات تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، تو میں اپنے دل میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہوں کہ میرے غریب امام، میں نے آپ کی مجلس عزا برپا کی تھی، اور میری آپ کی مجلس عزا کے کام کرتے ہوئے ایسی حالت ہوئی ہے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، مجھے شفا دینے آ جائیے، مجھے شفا دینے آ جائیے، مجھے شفا دینے آ جائیے۔ کہا تھا حضرت اعلیٰ نے امام حسین ایک تحفہ دیا ہے پروردگار نے، وہ تحفہ ہے تسبیح فاطمہ زہرا۔ کہتا ہے میرے منہ سے تسبیح فاطمہ روانہ ہوئی، اب جیسے ہی میں نے وہ پڑھنا شروع کی ہے، اب مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کے جایا جا رہا ہے کہ جو ہونٹ ابھی چپکے ہوئے تھے، جو کچھ نہ کر پا رہے تھے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ذرا رک جاؤ، میں حسین کے مصائب سننا چاہتا ہوں۔ حضرت اعلیٰ نے امام حسین کہتا ہے میں نے اسی حالت میں حسین کے مصائب سنے، میں نے حسین کی مجلس سے میں یہ منظر دیکھا ہوں کہ جب مجھے جو مصائب سنا رہے ہیں تو میرے گھر کے لوگ ہیں، مجھے مصائب سنا رہے ہیں، لیکن میں اسی حالت میں ایک جنگل میں چلا گیا ہوں جہاں صرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، جہاں صرف ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں
نہیں آتا اور میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ میری کیا حالت تھی اور میں وہاں سے یہاں کیسے آ گیا. یہ شخص کہتا ہے میں مسائل سنتا جاتا تھا میرے جسم میں جنبش آتی رہتی تھی. حضرت والا نے گرامی من یہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے منہ سے ہائے حسین کی صدا نکلی ہے میں دیکھتا ہوں دو نورانی ہستیاں میری جانب آ رہی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اے شخص تجھے کیا ہوا. کہا مولا آپ کا انتظار کر رہا تھا. جب تیسری دفعہ یہ بات کہی تو میرے مولا نے بڑی شفقت سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور جب اپنا ہاتھ اٹھایا تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کی ساری انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. حضرت والا نے امام حسین کتنا غریب لگے حسین کہ ساری انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, گھر بار اٹھا چکا ہے لیکن آ رہا ہے حسینیوں کی مدد کے لیے. میں نے کہا نا مایوس نہیں ہوا کیجیے. حضرت والا نے امام حسین زندگی کے کسی موڑ پہ مایوس نہیں ہوا کرے. دیکھیں حسین آپ کا مقدم کیسا جگہ سا ہے اور بارہا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کیجیے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت دی کہ جنہوں نے ہمیں یہ درد دے دیا. حضرت والا نے امام حسین اگر ماں باپ نہیں ہوتے نا تو بیٹیوں کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. حضرت والا نے گرامی من ابھی شخص کہتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ساری انگلیاں کٹی ہوئی ہیں لیکن وہ میرے اس جلے ہوئے جسم پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں. میرا جسم ایسا ثاقب ہوتا جاتا ہے کہ جیسے کبھی میرے جسم پہ کوئی خروش نہ آئی ہو. ابھی شخص کہتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے انسان کے جسم میں جو ابھی موت کے کتنا قریب تھا اس کی کیا حالت ہے. کہتا ہے جیسے ہی میں نے ایک دم اپنی آنکھ کھولی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی ہاسپٹل کے روم میں ہوں اور لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جس کو اتنی شفا ملی کہ جس کے اوپر ابھی بینڈیج ٹچ کرنے کی ضرورت نہ پڑی لیکن اس کو شفا مل گئی. حضرت والا نے امام حسین پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں آنسو بہا ہوں اجر رسالت ادا کروں اور لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے جنت میں بھی زیارت کر وہ بلا کروں. رحمت پڑھیے محمد و آل محمد علی محمد دیکھیے ہر فرد اس در کا کتنا غریب نظر آتا ہے, کتنا معصوم نظر آتا ہے. حضرت والا نے گرامی من بس اب ایک عورت ہے کہ جو بہت ہی زیادہ امیر عورت ہے لیکن وہ حسین ابن علی کی مجلس کو بہت دل سے کرتی ہے. بہت زیادہ ضعیف ہو چکی ہے, بہت زیادہ معذور ہو چکی ہے. اس کی یہ حالت ہے کہ اسے چلا نہیں جاتا. اب جیسے ہی محرم کے چاند کی خبر آئی کہ محرم کا چاند نظر آنے والا ہے, محرم کا چاند نظر آنے والا ہے, حضرت والا نے گرامی من یہ عورت گلی گلی پوچھا دیکھ رہی تھی کہ شاید مجھے کوئی ایسی خادمہ یا ملازمہ مل جائے کہ جو میری مدد کر سکے, جو حسین کا فرض بچھائے, جو ہائے حسین کہہ کے گریا کرے. حضرت والا نے امام حسین جس طرح سے آپ نے فضائل سنے ہیں, دعا کرتی ہوں پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور حضرت والا نے امام حسین کے اس در کے توسل سے آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائے اور آپ سب کے صدقے سے میری بھی ساری مشکلات حل ہو جائیں. حضرت والا نے امام حسین یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے گلی میں نے پوچھا چھان دیا لیکن مجھے کوئی ایسی عورت نہ ملی جو میرے گھر پہ حسین ابن علی کے خاطر فرش ادا بچھاتی, میں اس کو اجرت بھی دیتی. کہتی ہے لیکن مجھے وہ عورت نہ ملی.
لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا ہے ویسے ہی مجھے دروازے پر دخل باب تھا. اب جب میرے دروازے پر دخل باب ہوا ہے تو امام حسین ختم کر دیا اپنی زینت کو. اس طرح